الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرت محترم، انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس کام میں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میری اس کام کے اندر جد و جہد، محنت، کوشش کم ہو اور مجھے منافع زیادہ حاصل ہو۔ کاروبار کرنے والے جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیز خریدیں، ایسی چیز کا کاروبار کریں کہ جس کو فروخت کرنے میں ہمیں کوئی زیادہ محنت یا کوشش نہ کرنی پڑے، کوشش کے بغیر ہی یا کم کوشش کر ہمیں منافع زیادہ حاصل ہو جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے رب العالمین نے ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جو کرنے میں بالکل معمولی نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، شاید ہماری نظر سے کئی گزرتے ہوں لیکن ہماری نظروں میں ان کی کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی خاص قدر و منزلت نہ ہو، لیکن جب ان اعمال کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے اجر و ثواب کیا ہے تو پہاڑوں کے برابر رب العالمین نے ان اعمال کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر چند ایسے عمل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بالکل چھوٹے چھوٹے معمولی نظر آتے ہیں، تھوڑے سے وقت کے اندر وہ عمل ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کا اجر و ثواب دیکھا جاتا ہے تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنے سے عمل میں بھی رب العالمین نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ رمضان المبارک کی باسعادت گھڑیاں گزر رہی ہیں تو ان گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس لحاظ سے بھی ہو جائے، جس طریقے سے بھی ہو، کثرت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے ان گھڑیوں سے پورا فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم بھی اس حدیث پر عمل کر سکیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ رمضان المبارک لوگوں تمہاری زندگیوں میں آ چکا ہے، لہذا اعمال کر اپنی زندگیوں کو بہتر کر لو۔ تو یہی رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آیا ہے تو چھوٹے چھوٹے عمل بھی کر پہاڑوں جیسی رکیاں حاصل کر لو۔ پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص من توضأ فیحسن الوضوء، جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب کہ انسان اعضاء کو ایک دفعہ بھی دھو لیتا ہے پھر بھی وضو ہو جائے گا، 2 دفعہ دھو لیتا ہے پھر بھی وضو ہو جائے گا، کلی 2 دفعہ بھی کر لے، 1 دفعہ کر لے، ناک میں 2 دفعہ پانی چڑھائے، 3 دفعہ چڑھائے، 1 دفعہ چڑھائے، وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ سارے اعضاء کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھوتا ہے، یہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے۔ اور فرمایا فیصلی رکعتین، جب وہ وضو کرتا ہے پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف اتنا سا عمل کر لیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ عمل دیکھیے، ہر شخص نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر اگر وضو کرنے کے بعد ہم 2 رکعتیں پڑھنے کو اپنی ضرورت بنائیں، نیت بنائیں اور عمل بنائیں کہ جب بھی وضو کرنا ہے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ ایک عمل ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے، مکمل وضو کرے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ایک دوسری حدیث میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا وضو کرنے کے بعد جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، وہ جس دروازے سے چاہے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، روزمرہ کے عمل ہیں، لیکن ہمارا ان باتوں کی طرف دھیان نہیں کہ رب العالمین نے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر کتنا اجر و ثواب رکھا۔ تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اے فجر کی نماز ادا کرنے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، جو فجر کی 2 رکعات ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، جس چیز کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر رب العالمین نے ان 2 رکعتوں کے اندر خیر رکھ دی ہے۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی کے پاس کو 2-4 مکان، کو 2-4 گاڑیاں آ جائیں، کو تھوڑا سا بینک بیلنس آ جائے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا آدمی بن چکا ہوں۔ ایک طرف وہ شخص کہ جس کے پاس پوری دنیا ہو اور دنیا کے اندر جو ساز و سامان ہے وہ موجود ہو، اور دوسری طرف وہ شخص جو صرف یہ 2 رکعات صبح فجر کی سنتیں ادا کر لیتا ہے، فرمایا یہ 2 رکعتیں ساری دنیا سے افضل ترین ہیں۔ ان 2 رکعتوں کی بھی پابندی کیجیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، آپ نے سفر کے اندر بھی یہ نہیں چھوڑی۔ تو یہ 2 رکعتیں ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن اجر و ثواب اتنا کہ ساری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص عشاء کی نماز، من صلی العشاء فی جماعت، جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، رب العالمین اس انسان کو آدھی رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا ومن صلی الصبح فی جماعت، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر صبح فجر کی نماز بھی آ کر جماعت کے ساتھ با جماعت ادا کرتا ہے، فرمایا رب العالمین ایسے انسان کو ساری رات اپنی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر قیام کے برابر گزارنے میں عطا فرما دیتا ہے۔ ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب اس انسان کو جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، ہر انسان نے لازمی پڑھنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو لیٹ کر پڑھنا، اپنی مرضی سے پڑھنا، جب وقت آئے، جب توقت نکلے تب نماز پڑھنا، اس سے بہتر ہے کہ انسان محنت کر کوشش کر اس 2 نمازوں کو با جماعت ادا کرے۔ رب العالمین ساری رات سویا بھی رہے گا تو پروردگار اس کے قیام کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ 5واں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، فرمایا جو شخص جمعہ کے دن خود بھی غسل کرتا ہے، وغسل، اور اپنے گھر والوں کو بھی غسل کرواتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، بڑی اہم حدیث ہے۔ فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل، جو شخص خود بھی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی غسل کرنے کی تلقین کرتا ہے، وبکر وابتکر، جمعہ کے لیے جلدی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہے، فرمایا ودنا، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، واستمع، خطیب جو بات کرتا ہے اس کی بات کو بڑا غور سے سنتا ہے، وانصت، اور خاموش رہتا ہے، کسی دوسرے سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی لغو بات نہیں کرتا، صرف اتنا کام کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزے کا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ غور کیجیے گا اس حدیث کے اوپر۔ کرنا کیا ہے؟ جمعہ کے دن غسل سارے کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کار ہے، سارے بندے جمعہ کے دن غسل کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ صرف کرنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو جمعہ کی نماز ہے، ہم نے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں موجود ہونا ہے۔ ظاہری بات ہے جو پہلے آئے گا وہ امام کے قریب ہو کر بیٹھے گا،
اور جو قریب ہو کر بیٹھے گا، چپ کر کر خاموشی سے امام کی بات سنے گا، کسی سے کوئی بات کوئی گفتگو نہیں کرے گا، ہر قدم کے بدلے رب العالمین 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے عمل، لیکن غور کیجئے اجر و ثواب اس قدر زیادہ کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اکثر میں کیا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اجر و ثواب حاصل نہیں کرتے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ میرے بندے آئیں اور اعمال کریں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل کریں، میں ان کو پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب دوں، لیکن بندہ کیا کہتا ہے؟ جی مجھے اجر و ثواب نہیں چاہیے، میں دیکھی جائے گی جو آئے گا، قیامت کے دن جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ محترم بھائیو، آج وقت ہے ہمارے پاس، ایک آخری عمل بیان کر کر بات مکمل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عظیم عمل بیان فرمایا میرے صحابہ، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے اور صدقہ خیرات سے بھی افضل ہے۔ نماز اسلام کی بنیادوں میں سے ایک چیز ہے، زکوٰۃ اسلام کی بنیاد جس پر عمارت کھڑی ہے اسلام کی، ان بنیادوں میں سے ایک چیز ہے، لیکن فرمایا یہ عمل ان چیزوں سے بھی افضل ترین ہے۔ نہ نماز اس کا مقابلہ کرتی ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ خیرات اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ رب العالمین نے ان اعمال سے بھی، ان عبادات سے بھی اس عمل کو افضل ترین بنا دیا۔ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے ایسا عمل کون سا ہے جو ان عبادات، اتنی بڑی بڑی عبادات سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، 2 لوگ آپس میں ناراض ہیں، بول چال بند ہے، گفتگو نہیں کرتے، ناراضگی بڑی سخت ہے، تم ان دونوں کے اندر صلح کروا دیتے ہو، یہ تمہارے لیے نماز، روزے، صدقہ خیرات سے بھی بڑھ کر عمل ہے۔ 2 لوگوں کے اندر، 2 مسلمانوں کے اندر صلح کروا دینا، ان کی ناراضگی کو ختم کر دینا، یہ رب العالمین کے نزدیک اتنا انتہائی عظیم عمل ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نماز سے، روزے سے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو افضل کہا ہے، اور فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ، 2 لوگوں کے درمیان، 2 مسلمانوں کے درمیان فساد ڈال دینا، ان کی ناراضگی کروا دینا، ان کا آپس میں جھگڑا کروا دینا، یاد رکھو ہی الحالکہ، یہ تمہارے دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، تمہارا ایمان بھی مکمل ختم ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے نا، اکثریت دیکھنے کو یہی ملتی ہے، جو 2 لوگ آپس میں بڑی محبت کرتے ہوں، جو دوسرے کے ساتھ میل جول میں رہتے ہوں، اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہوں، تو ہمیں برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں یہ آپس میں اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان کا جھگڑا ہونا چاہیے، ان کی محبت ختم کرانی چاہیے، اور پھر فساد ڈال کر، اونچ نیچ کر کر ان کی محبت کو ختم کیا جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو 2 آپس میں نہ بولتے ہوں، ناراضگی ہو، ان کے اندر صلح کروائی جائے، اور ہم صلح والوں کے اندر ہی فساد ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عمل بھی ایک بڑا عظیم عمل ہے، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، تمہارے اعمال نامے کے اندر جو سب سے وزنی اور بھاری چیز رکھی جائے گی ہوا حسن الخلق، وہ تمہارا اچھا اور بہترین اخلاق ہے۔ اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہو، اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہو، کسی انسان کو ملتے ہو، مسکرا کر، ہنس کر ملتے ہو، اپنا اخلاق اچھا رکھو گے، قیامت کے دن اس عمل سے بڑھ کر تمہارا کوئی بھی عمل نہیں ہوگا۔ اپنے چہروں پر مسکراہٹ رکھیے، اپنی بات کے اندر نرمی پن رکھیے، اپنی جب بھی کسی سے بات کریں مسکرا کر، دھیمے لہجے میں، اچھے انداز میں بات کریں، اچھے اخلاق میں بات کریں۔ یہ عمل آپ کے لیے ایسا کمال کا بنے گا کہ قیامت کا دن ہوگا، جتنے بھی اعمال آپ کے نامہ اعمال کے اندر ہوں گے، ترازو میں رکھے جائیں گے، سب سے بھاری اور وزنی ترین عمل
آپ کا یہ اخلاق ہوگا جو آج آپ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں استعمال کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین جو کچھ سنایا میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب